نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے جی بلا عذر شرعی روزہ توڑنا، یعنی کسی بندے نے روزہ رکھا اور پھر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی معقول وجہ، یعنی بلا عذر شرعی۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک چیز ہے، ارکان اسلام میں سے۔ اسلام جو ہے نا اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، کلمہ، نماز، پھر ہے روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے جو روزہ نہیں رکھتا، یہ یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ روزہ چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلا عذر شرعی، کوئی وجہ نہ ہو، کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ آگے شرعی جو عذر آیا ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، مثال ایک بندہ روزہ، ماہ رمضان آیا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی سفر ایسا آ گیا ہے، کچھ ایسی اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا کہ وہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ماہ رمضان آیا، آپ بیمار ہو گئے، ماہ رمضان آیا، آپ کو کوئی سفر لاحق ہو گیا، قرآن پاک میں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو گئے ہو یا کوئی سفر آ گیا تو پھر کیا ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہے جی، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ مریض بندہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے گا۔ 29 رمضان کے تھے اس کے تو 29 رکھے گا، 30 تھے تو وہ 30 پورے کرے گا۔ اسی طرح مسافر سفر سے واپس آ گیا، اس کو جتنے مل گئے گھر میں، جی بسم اللہ وہ اپنے روزے رکھے، اور اگر اس کو کوئی بھی نہیں ملا تو پھر سارے روزے رکھے گا۔ مثال 15 دنوں کے بعد وہ واپس آ گیا ہے تو 15 روزے اس کو مل گئے تو 15 روزے وہ رکھے گا، اور باقایا جو 15 ہیں وہ باقی دنوں میں پورے کرے گا، یعنی وہ اپنی گنتی جو ہے وہ پوری کرے گا۔ یہ تو آ گیا روزے کے بارے میں مطلقاً حکم۔ اور ایک جو سوال ہے کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، نہیں رکھا جان بوجھ کر، وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے رمضان شریف کا چھوڑا بغیر کسی وجہ کے، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہنا، تو رمضان کے روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ اتنا یہ رمضان کے روزوں کا ثواب اتنا ہے جس نے جان بوجھ کے روزہ جو ہے چھوڑ دیا۔ اب آ گیا جس نے روزہ توڑا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزہ توڑنے کا جو حکم ہے، توڑنے والے کے بارے میں ہے کہ وہ کفارہ اور قضا دونوں دے گا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے، جان بوجھ کے اس نے ایک روزہ توڑا، 60 روزے وہ لگاتار رکھے گا، لگاتار 60 روزے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا نا، مثال آپ 40 رکھ چکے تھے، 41واں نہیں رکھا، آپ کو ایک سے دوبارہ شروع کرنا پڑیں گے۔ 60 روزے لگاتار بندہ رکھے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو، مسکین ڈھونڈے جن پہ فطرانہ جن کو ہم دے سکتے ہیں، ایسے گھر، ایسے لوگ، یا تو ان کو ایک ہی دفعہ سب کو وہ دے سکتا ہے، یا پھر ان کو کھانا کھلائے صبح شام کا۔ تو وہ کتنا بنے گا کہ وہ کتنا کھانا کھلا سکتا ہے، کس حساب سے؟ جتنا اس سال کا فطرانہ بنا تھا اس سال کے حساب سے وہ بندہ کو کھانا کھلائے یا اس کو جو ہے اناج دے دے۔ تو یہ ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنے والے کا۔ سب سے پہلے یہ ہے
کہ وہ روزے رکھے گا، 60 کے 60 روزے، وہ 60 روزے رکھے، لگاتار رکھے، ایک دن بھی درمیان میں مس نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی 2 دیگا پکا دو یہ کفارہ ہو گیا، 2 دیگے پکا کے اے میں بانٹ دو، یہ اس کو کسی کو کھلا دو، یہ روزے کا کفارہ نہیں ہے، اور نہ یہ طلاق کا کفارہ ہے۔ کچھ لوگ طلاق کے کفارے کو بھی یہ لے لیتے ہیں، 4 دیگا پکا لو جی، 2 دیگا پکا لو۔ تو یہ ہے روزے کے بارے میں جو پوری ڈیٹیل آپ سننا چاہتے تھے، تو یہ پوری انشاءاللہ آ گئی ہے، غور سے سن لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ علم حاصل کرنا چاہیے، اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔